میٹھی باتیں تو ہمارے بپا جانی کرتا ہے، میٹھا اور کوئی نہیں بولتا، جتنا میٹھا ہمارے الیاس قادری صاحب بولتے ہیں نا تو اتنا تو کوئی نہیں۔ مرزا تو بالکل زہریلی زبان بولتا ہے، وہ تو ایک نمبر کا بدتمیز آدمی ہے، ایسے ہی نا۔ تو بات یہ ہے، ہر قسم کے فتنوں سے بچاؤ کا طریقے دو ہیں۔ اب پتہ ہے منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے اور سوالات کریں گے، اور جب ہم سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو وہ کہیں گے ولا دریتا ولا تلیتا۔ اب اس کے جو معنی مفہوم ہیں ان میں سے ہمارے لیے ایک معنی جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے، نہ تو نے خود سیکھا نہ تو سیکھنے والوں کے ساتھ رہا۔ بھائی انہوں نے سوال کیے من ربوں کا من دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہو گیا۔ اب ہم نے سب کے جواب میں کہا لا ادری، وہ یہ کہیں گے ولا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سیکھا نہ تو سیکھنے والوں کے ساتھ رہا۔ تو طریقہ کیا پتہ لگا میں؟ ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے یا تو پڑھیں، اور جن چیزوں تک ہماری، جن دلائل یا جن باتوں تک ہماری رسائی نہیں ہے نا، تو جو سیکھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، یعنی علماء۔ دیکھیں یہ کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے، ہم فوراً اس کا مطلب جو نا غلط لے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پتہ کیسا ہوگا؟ پھر یہ ہونا چاہیے، اب میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہوا، میں میڈیکل اسٹور پہ گیا، میں نے میڈیکل والے کو بولا یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فلیجل دے دو، اس نے دے دی، میں آیا، میں نے 3 ٹھونس لیں، اگلے دن صبح درد ڈبل ہو چکا ہے۔ اب میں اسی درد کی حالت میں کراتے ہوئے گھر سے باہر گرتا پڑتا جا رہا ہوں، رستے میں ملے آپ نے مجھ سے بولا بھائی یہ حال تمہارا کیسے ہوا؟ پیٹ میں درد ہوا تھا، دوا لینے میڈیکل پہ گیا، وہاں سے لایا کھا لی، پھر صحیح نہیں ہوا، ڈاکٹر کو دیکھا، نہیں میڈیکل سائنس سے میرا ایمان ہی اٹھ گیا، یہ سب غلط ہیں، انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی پیٹ کے درد کا علاج ہی نہیں بتایا، ڈھونڈا ہی نہیں۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ کیا ہوا؟ اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کے پاس نہیں، اس کے پاس، اس سے شفا نہیں ملی، اس کے پاس علاج نہیں، اس کے پاس، پنجاب میں نہیں تو سندھ میں نہیں تو KP کے پاکستان میں نہیں تو پاکستان سے باہر۔ شرم آتی ہے؟ نہیں آتی۔ بھائی میرا مسئلہ ہے، مجھے کیوں شرم آئے گی؟ اسی طرح ایمان کی کوئی یعنی ایمان کے مد مقابل جو بیماریاں ہیں جیسے بدعت، شرک، نفاق، فتنے، ٹھیک ہے، اب جی ان میں سے کوئی بیماری لگی، کوئی وسوسہ آ گیا، اب آپ کتابوں تک رسائی کرو، وہ حوالہ دے رہے ہیں نا 2812، اب خود تو کھول کے دیکھ لیں 2812، وہ ویسے ہی ہے جیسے یہ بتا رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ آگے پیچھے تو دیکھ لے ذرا۔ اچھا پھر آگے پیچھے دیکھنے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں بھائی یعنی تجھے نہیں پتا، بھائی علماء سے آگے پوچھ لے اس کا کیا مطلب ہے؟ عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ جا کے علماء سے پوچھ لو۔ اب یہ تھوڑی ہوگا کہ نہیں یہ سب سے پہلے بتائے مرزا صاحب نے، دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھی یہ بات پہلے، اسپیشلی جبرائیل یہ حدیث لے کے اترا ہی مرزا جہلمی پر ہے، اور اب تو ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے نہیں، ایمان ہی اٹھ گیا ان مولویوں پر سے۔ پھر ہوا نا بیڑا گرک، ایسا بیڑا گرک ہوا کہ آج جب ہم کہہ رہے ہیں بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھ کے 2812 پڑھو، اب جرت نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی جرت؟ تم اتنا حق پہ تھے، اتنا تم صحیح تھے، اتنے مضبوط تمہارے دلائل تھے، بیٹھو سامنے۔ اس کا مطلب تمہیں ہی احساس ہو جانا چاہیے کہ علماء کی صحبت اختیار نہ کرنا، کتابوں تک خود رسائی نہ کرنے سے پتہ لگا میں ایمانی اعتبار سے بیمار ہوں، میرے پاس میری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ تو اب بھی وقت کیا ہے؟ ایمان کی موت ہو جائے اس سے پہلے یا تو کتابوں تک رسائی کریں یا علماء تک۔ اپنے آپ کو سوشل میڈیا تک محدود نہیں کریں، ویڈیو کلپس تک یا اسلام 360 تک محدود نہیں کریں، ورنہ نقصان ہوگا، لازمی ہوگا۔ مرزا جہلمی تو کوئی چیز نہیں ہے، بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، یہ تو یہ مشہور زیادہ ہو گیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم اسی کو سن رہے ہیں، تو یہ ورنہ تو ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں کہ بس